إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ذوالقعدہ 1443 کے مطابق 10 جون سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ، اس وقت موجودہ حالات میں پورا عالم اسلام جن بے چینیوں اور بے قراریوں کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانان عالم نے اسلام کی یا مسلمانان عالم کے دل کے اندر ایک ہلچل سی، بے چینی سی اور اذیت ناک طوفان سا مچا ہوا ہے، ذہن و دماغ میں ہے، اور وہ ہے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اذیت ناک اور دکھ پہنچانے والے، درد پہنچانے والی تکلیف اور پہنچانے والی باتیں آج ایسے طبقے سے نکل کے آ رہی ہیں جن کا اپنا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ حسب کا پتہ ہے نہ نسب کا پتہ ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ ہنسے تو چھلنی ہنسے، سوپ کیا ہنسے جس میں 72 چھید. کہاوت مشہور ہے، کہے تو وہ کہے جس کو کچھ کہنے کا جس کا منہ ہو، وہ کیا کہے جس کا کچھ عطا ہی پتہ نہیں ہے، جس کی کچھ حیثیت اور وقت ہی نہیں ہے. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے اصحاب کے تعلق سے بد زبانی کرنا اور بد کلامی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرارب الحبی. اور مومنوں کی شان یہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد ہیں اپنے جان اور مال سے پیارے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہیں. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. ایک مومن کا تعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی جذباتی نہیں ہے بلکہ ایک ایمان کا، ایک فریضے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے آل اولاد بلکہ ساری کائنات میں تمام جہانوں سے زیادہ افضل اور تمام زیادہ محبوب نہ اس کے نزدیک ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو مسلمان کا ایک تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی نہیں ہے، ایموشنل نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی اور ایک عبادت کے تعلق سے ہے. عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت.
اپنے دل میں ہر مومن کو رکھنا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، سچی محبت اور عقیدت نہیں رکھتا، تو ایسا انسان کافر ہے. ایسے انسان کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادتوں اور ایسے لوگوں کے تمام چیزوں کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، دنیا کو اس بات کا پتہ ہے، دشمنان اسلام یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، اور انہوں نے چھیننے کی کوشش کی اور کر بھی رہے ہیں اور چھین بھی لیا. مسلمانوں کی سلطنتوں کو چھین لیا، حکومتوں کو چھین لیا، عزت و آبرو، آل اولاد سب کچھ چھین لیا، زمین و جائیداد بھی چھین رہے ہیں. جگہ جگہ مسلمانوں کے ممالک کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، مختلف ہیلے اور بہانوں سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے. ان کے زمین، ان کے جائیداد، ان کے گھر، ان کے مکان، ان کی عبادت گاہیں، ان کے مزار، ان کے ذوق، ان کی بہو، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے، زنا کیا جاتا ہے. یہ کفر کا ننگا ناچ ہے جو پوری دنیا میں ناچا جا رہا ہے، اور دنیا ناچ رہی ہے. لیکن انہیں یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر مسلمان سے کوئی چیز نہیں چھینی جا سکتی ہے تو وہ ہے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت. یہ دلوں سے نہیں چھینی جا سکتی. دشمن نت نئے چالوں سے ہمارے سامنے آتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، انہیں برافروختہ کیا جائے، انہیں غصہ دلایا جائے، ان کے صبر اور ضبط کی آخری حدوں تک ان کو اٹھا کر کے اور انہیں زمین کے اوپر پٹخ دیا جائے. دشمن یہ چاہتا ہے، اور دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ ہے. دشمنان اسلام نے ہمیشہ انبیاء اور رسول کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا کھیل کھیلا ہے. نبیوں کا قتل کرنا، نبیوں کے ساتھ اذیت، نبیوں کی بہو بیٹیوں، نبیوں کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرنا، نبیوں کے ماننے اور چاہنے والوں کو ستانا، انہیں قتل کرنا، انہیں جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہوں میں ڈال دینا، انہیں پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا دینا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے کفر کے کلمات کہلوانا. یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یاد رکھو یہ بہت پرانی بات ہے، شروع سے یہ چیز ہوتی آ رہی ہے. خود انبیاء علیہ السلام کو لوہوں کے آنکڑوں سے کھرچ دیا گیا، ان کے گوشت کو کھرچ دیا گیا، زندہ انہیں دفن کر دیا گیا، زندہ انہیں ان کے سروں کے اوپر آریاں چلائی گئیں، کھپچیاں ڈالی گئیں ان کے جسموں کے اوپر. انبیاء اور رسول نے کم اذیتیں نہیں برداشت کی ہیں دشمنان اسلام سے. اور یاد رکھو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج بھی یہی دشمنان اسلام، یہی شیاطین کے پجاری، شیطان کے بندے جو اللہ یا رسول سے دشمنی نہیں رکھتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو نصیحت کرتے ہوئے اور نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات بتائی تھی، میرے نبی یہ آپ کو گالی نہیں دے رہے ہیں، اپنے خالق و مالک کو گالی دے رہے ہیں، اپنے پاک پروردگار جس نے ان کو پیدا کیا، جس رب کے احسانات ان کے روئیں روئیں پر ہیں، رونگتے رونگتے ان کے اللہ کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، جس رب نے انہیں ایک پانی کے قطرے سے یہ قد و قامت عطا فرمائی ہے، یہ سراپا عطا فرمایا ہے، یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ اس رب کے دشمن ہیں، یہ اس مالک کو گالی دے رہے ہیں، یا اپنے محسن کو گالی دے رہے ہیں، یا اپنے پاک پروردگار کو گالی دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور اور علم نہیں ہے. شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پٹا ڈالا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول کو اذیت پہنچانے والوں سے، پوری دنیا کے ان گستاخان رسول سے، ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو گالیاں دینے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بھارت کی ایک خاتون، بھارت کی ایک ناری جو یقیناً انشاءاللہ ناری ہی ہوگی اگر بغیر توبہ مر گئی تو کیا ہوگی؟ بولو. نارے جہنم میں جائے گی، ناری ہوگی، نرک میں جائے گی. کہتے ہیں عورت کی عزت و آبرو کا احترام. تم کیا جانو عورت کی عزت و آبرو کا احترام؟ شرمگاہ پوج لینے سے عورت کی عزت نہیں ہوتی. عورتوں کی شرمگاہوں کی عبادت اور پرستش کرنے سے عورت کی عزت نہیں ہوتی. مردوں کی شرمگاہوں کو چوبنے والے اور ان کی پوجا کرنے والے، اس کے لیے اللہ کے گھروں کو ڈھانے والے، لنگ کے نام پر پوری دنیا کو اپنی بے عزتی، اپنا تبصر کروانے والے، وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات پر زبان درازی کریں. یا ان کی یہ جرأت، یا ان کی یہ ہمت کیوں ہوئی؟ آج ان کی یہ ہمت، انہیں اچھی طرح سے سوچنا چاہیے. تو ناری ہو کر کے
یہ بتا تو نے عزت کیا کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ؟ اپنے دھرم کی شاستروں کو اٹھاؤ، اپنے دھرم کی کتابوں کو اٹھاؤ، اپنے دھرم کی کتابوں کو پڑھو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ مدنی تاجدار پر انگلیاں اٹھانے والوں اور زبان درازیاں کرنے والوں، سنو، تمہارے اپنے دھرم کی میں تو نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں، ایسی ناپاک چیزوں کا ذکر کرنا اس منبر رسول سے میں اہانت سمجھتا ہوں۔ لیکن بات آئی ہے حوالوں کی، دلیلوں کی۔ کہتے ہیں کہ ہم تو نام نہیں لینا چاہتے کسی کا، اپنے معبودوں کے رکشے قدم پہ چلیں۔ تمہارا معبود 15 سال کا تھا اور جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے نعرے لگاتے ہو، 15 سال کا تھا اور اس کی بیوی 6 برس کی تھی۔ جنک پور دھام کے اندر آج بھی نیپال کی وہ سرزمین موجود ہے، مٹی کے نیچے زمین کے اندر سے نکلی تھی وہ تمہارے معبود کی اور تمہارے رام کی وہ بیوی جسے تم سیتا کہتے ہو، 6 برس کی کنیا۔ کتنے برس کی؟ اٹھاؤ جی، والمیکی کی گیتا اٹھاؤ، رامائن اٹھاؤ، والمیکی نے رامائن لکھی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہوا 6 سال کی سیتا کے ساتھ رام نے بیواہ کیا تھا، شادی کری تھی۔ تم چلے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر زبان کھولے، شرم نہیں تم کو نہیں آتی؟ بے غیرت! واقعی گندگیاں کھانے والے، اسلام نے تمہیں، نبی نے تمہیں آخر کیوں دشمنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 360 خداؤں کی پرستش کرنے والے مکے کے لوگوں کو دشمنی نبی کائنات سے کیوں تھی؟ اور آج 360 کو اور پیچھے ضرب لگا دو تو 36 کروڑ۔ آنکڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف صفر بڑھا دو، 2-4 صفر بڑھا دو، 36 پر 36 کروڑ خداؤں کی پوجا کرنے والے، چوہے، بلی، ناگ، سانپ، اینٹ، پتھر، کائنات کی پتھر، سب کی عبادت کرنے والے، سب سے ڈرنے والے اور سب کو اپنا ایشور، اپنا پرماتما، اپنا بھگوان سمجھنے والے، ہاں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا جس نے تم کو پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا تعلیم دی؟ یہی نا، سور مت کھاؤ۔ مسلمانوں کا جرم یہی ہے نا کہ وہ خنزیر نہیں کھاتے، گوبر نہیں کھاتے، پیشاب نہیں پیتے، کسی کے بھی، اپنے نہ کسی اور کے، نہ حیوان کے، نہ انسان کے۔ یہی تو جرم ہے نا۔ تم کھاؤ، ہم نے تمہیں کب منع کیا بھائی؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ اسلام کے اندر پیشاب پینا حرام ہے، اسلام کے اندر گندگی کھانا حرام ہے، اسلام کے اندر بہن بیٹیوں سے شادی کرنا حرام ہے، بھانجیوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ تم کرو شوق سے اپنی بھانجیوں، اپنی بہنوں سے، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے؟ ہم نے کسی کے، اسلام کی یہ شروع سے عادت رہی ہے، اس نے کسی کے دین اور دھرم میں انٹرفیئر نہیں کیا، کبھی نہیں اسلام نے کسی کے دھرم میں انٹرفیئر کیا، کبھی اسلام نے کسی کی ذات اور کسی کی شخصیت کو نشانہ نہیں بنایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، محسن انسانیت کا یہ طریقہ رہا کہ اگر اپنوں میں بھی کسی سے غلطی دیکھتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ عزت، احترام اور احترام انسانیت کا محسن انسانیت نے جو درس دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو قیامت کی صبح تک سونے اور چاندی کے اوراق پر لکھے جانے کے قابل و دروس ہے۔ تم نے محسن انسانیت کو کیا سمجھا؟ ارے یہ محمد الرسول اللہ کا احسان ہے، جس نے تمہیں جینا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، جس نے تمہیں اس خالق کائنات سے متعارف کروایا۔ تم تھے کیا؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ننگے دھڑنگے، حیا اور شرم سے عاری کیا تھے؟ شراب پینے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ذات اور پات کی، خاندان اور کٹمب اور قبیلوں کی تقسیمات میں کی چکیوں میں پسنے والے، غریبوں کے اوپر ظلم اور ستم کرنے والے، مزدوروں اور بیواؤں اور کمزوروں کو ستانے والے تم نے کس کو زندہ رکھا؟ آج اس نبی کے اوپر تم زبانیں تان دراز کرتے ہو۔ آج بھی تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہاری منو، تمہاری کتابیں اس ظلم اور زیادتی کی داستان کو پوری دنیا کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی
اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسے ناہنجار نامعقول حیوانیت زدہ شیاطین کے کچھ مکروہ اور ناپسندیدہ اور اذیتناک تکلیف دہ کلمات سے آج جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں اس شر میں بھی خیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ان کے گرنتھ کھل چکے ہیں، آج ان کی کتابیں کھل چکی ہیں، آج ان کے گیتا، رامائن، یجروید، رگ وید، سرگ وید، فلانے وید، ڈھگانے وید کھل چکے ہیں دنیا کی نگاہوں کے سامنے۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے کہ وہ غلالتیں، وہ گندگیاں جو تم نے ان کتابوں میں رکھ کر، وہ منو کے نام پر جو تم نے سمرتی بنائی، اس کے نام پر جو معاشرے اور سماج کو تباہی اور ہلاکت اور تباہی اور قتل و غارت گری اور خون اور ظلم اور زیادتی اور حیوانیت، بربریت، جانور لے جا کے انسانیت کو تم ذبح کر رہے ہو۔ آؤ دیکھو تمہاری دھرم کی کتابوں کے اندر کیا موجود ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سارے غیر مسلم یکساں نہیں ہوتے، اس میں بھی اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، سب برے نہیں ہوتے۔ برے وہ ہوتے ہیں جو نطفہ ناتحقیق ہوتے ہیں، جن کے باپ داداؤں کا کوئی پتہ لتا نہیں ہوتا۔ لا ولد جو برا ہوتا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ فاحشہ اور زانیہ عورت ہر عورت کو فاحشہ اور زانیہ سمجھتی ہے۔ ڈاکو اور چور آدمی ہر آدمی کو ڈاکو اور چور سمجھتا ہے۔ شریف آدمی ہر آدمی کو شرافت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ شریف عورت ہر عورت کو شرافت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ لیکن جس کا خود ہی چرتر برا ہو، جس کا خود ہی کیریکٹر لوز ہو، جس کا خود ہی جسم بکا ہوا ہو، کرسیوں کی لالچ میں، سیاست کے میدان میں، نہ جانے کہاں کہاں جس نے منہ جس کی چوکھٹوں میں مرایا ہو، اس کو شریف لوگ پسند نہیں آتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ طوائف اور رنڈیوں کو ہر عورت طوائف اور رنڈی ہی نظر آتی ہے۔ یہ وہی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو آج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر زبان دراز کرتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، تمہیں پتا نہیں کہ تم نے کس کو دعوت دی ہے۔ ارے ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، نہ قوت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم جس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں، جس سے ہم فریاد کرتے ہیں، وہ ساری کائنات کا مالک الملک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر۔ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ ذات ہے جو قطرے کو سمندر اور سمندر کو قطرہ، ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنانے والی وہ ذات ہے۔ ہم اس کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکتے ہیں، اسے فریاد کرتے ہیں۔ تمہاری بربادی تو مقدر ہے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انا کفیناک بالمستہزئین واللہ یعصمک من الناس۔ یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے، میرے حبیب، یہ جو گالیاں بک رہے ہیں، یہ اذیتیں دے رہے ہیں، گھبراؤ مت، یہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ہم تو تجھے بچانے والے ہیں، ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یاد رکھو، اسلام کو کوئی خطرہ کبھی نہ رہا ہے، نہ رہے گا قیامت کی صبح تک، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نبی داعیا الی اللہ سراجا منیرا، نور ہدایت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس نبی کو روشنی دے کے روشن بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ جو سراپا روشن ہے، جو سراپا اللہ نور السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نے اس نور مبین کو بھیجا ہے۔ اس نے وقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو بھیجا ہے۔ اس نے بھیجا ہے سراجا منیرہ کا خطاب دے کے، اس نے بھیجا ہے والشمس والضحى واللیل اذا سجى کا خطاب دے کے۔ اس نے کہا ورفعنا لك ذکرک، ہم نے تو تیرے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر رکھا ہے۔ ارے جہاں جہاں میری رب العالمین کی سلطنت ہے، وہاں وہاں تیرے رحمت للعالمین کی باغ و بہار چلے گی۔ اگر پانچوں وقت اذانوں میں میرے
میرے کلمے کو بلند کیا جائے گا، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو یاد رکھ پانچوں وقت تیرے نام کا بھی ڈنکا بچے گا، واشہد ان محمد رسول اللہ آ جائے گا۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے اسلام کے تعلق سے، ہمیں فکر مند ہونے کی، ہم اپنے وجود کی فکر کریں۔ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب تیرا سخریہ، تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تیرا مذاق۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کے متوکل کرو۔ ارے ہم تو ان کے دفاع کر کے، ہم تو ان کی شان اور ان کی مدح بیان کر کے، ہم اپنے اجر و ثواب میں اور اللہ سے قربتوں میں ہم اپنے اضافہ کرنے کی جدوجہد کریں، ورنہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ میرے عزیزو دوستو، ملال ملول خاطر نہ، روڈوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے نافہم نامعقول لوگ ہیں، جذبات اور ایموشنل میں آ کر مسلمانوں کو مشورہ دیتے نکلو روڈوں پر۔ کیا کرو گے نکل کے روڈ پر؟ گھر چھوڑ کے جاؤ گے تو گھر جائے گا، کیا کرو گے تم؟ بہو بیٹیوں، تمہارے ننھے منھے بچوں کو روتا اور بلکتا روڈوں کے اوپر نہتے، گولیاں شیطانوں کی چلیں گی۔ ہے کہ تمہارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ اندر کا ہتھیار ہے، نہ باہر کا ہتھیار ہے، نہ دعا ہے۔ بہت تلخ بات ہے، سوچنے کی ہے میرے عزیزوں۔ کہنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے، لیکن ایک بزرگ آدمی بڈھا کچھ دنوں پہلے عمرہ کرنے گیا، واپس آ رہا تھا، ہماری گاڑی میں، جالیات کی گاڑی تھی، رو رہا ہے۔ پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رلائی ہمیں اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ آئینے لے کر، بات بہت کڑوی ہے، آئینے لے کر بیٹھ جاؤ کہیں خلوتوں میں، تنہائیوں میں۔ دنیا کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے سراپے کا محاسبہ کرو۔ نبی کی سیرت ایک طرف رکھو اور اپنی صورت و سیرت ایک طرف رکھو، خود فیصلہ کر لو تمہیں نبی سے محبت ہے یا تمہیں نبی سے عداوت ہے۔ پھر جوتے کھاؤ، گالیاں کھاؤ، توہین کرواؤ، اس کا کیا ہے؟ دشمن کو پتا ہے اس بندے کو 90% مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو اپنے نبی کی سیرتوں کے پیروکار ہوتے، محبت ہوتی تو جھوٹ نہ بولتے، محبت ہوتی تو رشوت نہ لیتے، محبت ہوتی تو سود نہ کھاتے، محبت نہ ہوتی تو عورتیں بے پردہ نہ گھومتی، محبت ہوتی تو حرام نہ کھاتے، محبت نہ ہوتی تو ایک مسلمان کو قتل نہ کرتا، محبت نہ ہوتی تو چغلیاں غیبتیں نہ کرتے، محبت ہوتی تو محبت ہوتی تو منافقت نہ کرتے، محبت ہوتی تو چوری چکاری نہ کرتے، محبت ہوتی تو ایک دوسرے کے مال نہ گھسیٹتے، محبت ہوتی تو کسی کی زمین اور جائیداد جھوٹے مقدمے کروا کر کے نہ لوٹتے۔ انہیں نبی سے محبت نہیں ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس لیے جیسے چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے نبی کو گالی دو، ان کے نبی کی بیویوں کو گالی دو، کسی کو بھی گالی دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ تار ہے جس تار میں کرنٹ موجود نہیں ہے۔ اب جیسے چاہو اس تار کو مروڑو، جیسے چاہو اس تار کو یوز کرو، استعمال کرو، ننگا کرو یا پیک کرو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا کرنٹ اس تار سے نکل چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا کے محاسبہ کرنا اپنا، نبی کی سیرت کو پڑھو، اپنی آل اولاد کو پڑھاؤ، پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ سے جتنا کٹو گے، نبی سے جتنا کٹو گے، اتنی ذلیل ہوگے۔ رنڈیاں طوائفیں تمہیں جوتے ماریں گی، کھنجڑے خسرے تمہیں جوتے دکھائیں گے، سیاست کے نام پر، عبادت کے نام پر، پوجا مذہب اور دھرم کے نام پر تمہیں ہاتھ دکھائیں گے، انگلیاں دکھائیں گے، کھنجڑے خسرے تمہیں تالیاں پیٹیں گے تمہارے پیچھے، تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے دل سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے وہ روح نکل چکی ہے۔ تم
یہود و نصارہ، یہود و حنود کے پیروکار بن چکے ہو. تمہارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تمہارا گھر، تمہاری بیوی، تمہارے نکاح، تمہاری شادی، تمہارے لین دین کفار جیسے ہو چکے ہیں. تمہیں نبی سے محبت ہے؟ چھوڑ دو اپنے چہروں پہ داڑھیاں. کیوں صبح شام لے کے گھستے ہو؟ کیوں 25 20 10 ریال 5 ریال دے کر کے سیلونوں کے اندر؟ ارے کم از کم ایک نشانی تو رکھو اپنے چہروں پر. کیا ہے دعوت تم کو نبی کی دشمنی سے؟ گردن کٹانے کی بات کرتے ہو. تو ہے تف ہے تمہارا، تم گردن کٹاؤ گے؟ ابے نبی کی داڑھی، نبی نے جسے رکھنے کا حکم دیا اس کو تو کٹا کے سنڈاسوں باتھ روموں میں پھینکتے ہو، چھلا کر کے. تم اپنی گردن کٹاؤ گے؟ بے غیرتی کی حد ہے. دعوے نہ کرو ایسے جھوٹے. اللہ کے ہاں جھوٹا بہت پسند، اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا. حرام کھاتے ہو، بھائیوں کا غصب کرتے ہو مال. مسلمان کے مال، زمین پڑی ہوئی قبضہ کرتا ہے، پلاٹ کے اوپر قبضہ کرتا ہے، گھروں پہ قبضہ کرتا ہے، تالے توڑواتا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. پھر نہ چلاؤ کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں. دشمن کو پتا ہے کہ تم خالی خلی ٹھٹے ہو، بس انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہو. ورنہ ان 36 کروڑ کے پجاریوں کو یہ ہمت اس محسن انسانیت کے اوپر زبان تان دراز کریں جس نبی نے ساری انسانیت کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک مولوی ہمارے یہاں کہتا ہے، بہت بڑے کسی مذہب کے فاؤنڈر کا پوتا ہے یا بیٹا ہے، کیا ہے، کہتا ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کا، سوچو مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سے، علامہ کا بیٹا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا مسئلہ ہمارے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، دوسرے ملک کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اس جاہل کو کس نے اس جاہل کو مولویت کا خطاب دیا؟ بے غیرت. اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے مشرق و مغرب کے لوگوں، شمال و جنوب دنیا کی آخری وسوستوں، سرحدوں اور شمال و جنوب کے اندر رہنے والے لوگوں، سنو، میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا. میں تم سب کا. نبی کائنات صرف ہندوستان کے رسول نہیں ہیں، نبی کائنات صرف سعودی عرب کے رسول نہیں ہیں. نبی کائنات کا رشتہ مشرق و مغرب کی حدوں میں رہنے والے ایک ادنا سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے بھی ہے. اور نبی کو چھیڑا جائے گا. ہمارے گھروں کو چھیڑو گے، ہماری دکانوں کو چھیڑو گے، ہمارے مکانوں کو چھیڑو گے، نو پرابلم، ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن جب نبوت کو چھیڑا جائے گا تو پھر یہ عالمی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ نبی صرف تمہارے گھر کے نہیں ہیں، نبی ان 360 پجاریوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، نصارہ کے بھی نبی اور رسول ہیں. نبی ان 36 کروڑ اینٹ پتھر پوجنے والے شرمگاہوں کے بھی نبی ہیں. وہ ماننا نہ ماننا وہ بات الگ ہے. سورج سب کا سورج ہے. سورج صرف مسلمانوں کو روشنی دیتا ہے؟ بولو نہیں. ہوائیں صرف مسلمانوں کو نہیں فائدہ پہنچاتی. جس طرح آسمان، زمین، ہمارے نبی تو آسمان کے بھی نبی، رسول کے بھی، سورج کے بھی، سب کے رسول ہیں. انسان، جنات، سب کے رسول ہیں. یہ بدبخت بے غیرت بے شرم مولوی بیان دیتا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے. چمچا گیری کی حد ہے. دیکھیے آپ، چند سیٹوں کے عوض. بہرحال یہ تو خیر میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں تم نے نبوت کے اوپر زخم لگائے ہیں. نبوت کی تم نے بھی گستاخی کی ہے، کم نہیں کی. نبی کے بارے میں بدزبانی کرنا ہی گستاخی نہیں ہے، صرف نبی کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ بہت بڑا گستاخ ہے شخص، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ہمیں بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے. صرف جھگڑا، لڑائی، پھڈا، اختلاف، فرقہ، گروہ، جماعت، فلانے مولوی، ڈھکانے مفتی، یہی کر کر کے تم نے اسلام کا بالکل مارا چیگم بنا دیا، مارا بیڑا غرق کر دیا تم نے دین اسلام کا. ہیں اور کہتے ہو یہی دین ہے.
استغفر اللہ توبہ کرو. اس رسول کی تعریف کرو, دنیا تمہیں دیکھ کر خود ہی سر جھکا لے گی. لیکن جب دنیا دیکھتی ہے یہ تو ہم سے بھی بدتر, ہم سے بھی زیادہ فراڈی, ہم سے بھی زیادہ مکار, ہم سے بھی زیادہ زناکار, ہم سے بھی زیادہ شراب کے لائسنس, شرابی, کبابی, زانی, فاحش, راغب, دوسروں کے اپنے بھائیوں کی گردن کاٹنے والا, بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے والا, یہ تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے. یہ کیسا اس کا دین ہے؟ اگر اس کا دین سچا ہوتا تو یہ بھی تو سچا ہوتا. تم نے رسوا کیا ہے, ہم نے رسوا کیا ہے دین اسلام. توبہ کرو اللہ سے اور نبی سے سچی محبت کرو. نبی سے سچی محبت یہی ہے کہ جن جن باتوں کا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جن جن باتوں کا رسول اعظم نے حکم دیا ہے انہیں پکڑ لو, اور جن جن باتوں سے روکا ہے اسے رک جاؤ. سمجھ بات آئی؟ شرک نہ کرو. آخری بات کہتا ہوں, بڑی کڑوی لگے گی یہ, شرک نہ کرو. درگاہوں, مزاروں, شدوں, علموں, تازیوں پر نہ جھکو, نہ جاؤ. نہ کسی پیری, مریدی, پھگیڑی, ڈھکیڑی, نقشبندی, سہروردی, قادری, چشتی, پچتی, نٹی, پٹی, کچھ نہیں. بننا ہے تو محمدی بنو, بننا ہے تو محمد الرسول اللہ. نہ حنفی, نہ شافعی, نہ مالکی, نہ حنبلی, نہ اوزاعی, نہ فوزائی, نہ علانی, نہ فلانی, نہ معتزلی, نہ مرزائی, نہ قادیانی, نہ بوہری, نہ خوجی, کچھ نہیں. چھوڑ دو ان سب چیزوں کو. آؤ, قال اللہ قال الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, منصب ہے یہ, مقام ہے یہ, رتبہ ہے. فائز ہیں. ہمارے نبی کا رتبہ, ہمارے نبی کا منصب تم نے گھٹا دیا, ہم نے گھٹایا. ہم نے انہیں امتیوں جیسا سمجھ لیا, امتی کے پیچھے چلنے والا. جو ہمارا امام کہے گا وہ حق, ہمارے امام جو فرمائیں گے وہی مذہب, وہی دین, وہی سب کچھ. اس لیے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے, اور ہو یونٹی پیدا ہوگی, اتحاد پیدا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقش, یہاں نجات ہے, یہاں کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب ہوں گے, وہی عزت پائیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اور جو ان دونوں پر ایمان لانے والے مومن ہیں ان کے لیے عزت ہے. بقیہ کائنات میں کسی کے لیے عزت ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرتے ہوئے اپنے سراپے کو بھی, اپنے گھر کو, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے آل, اپنی اولاد, اپنے مال, اپنی تجارت, اپنی بزنس, اپنی سیاست, اپنے ملک کو ڈھال لو. لاؤ, یہ غرب, یہ مغرب, یہود, یہ نصارہ تمہیں ذلیل کر رہے ہیں, پھر ان کے نظام, ان کے قانون کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیوں؟ لات مارو, لات مارو ان کے تمام نظام اور ان کے سسٹم کو, جمہوریت کے نام پر جو تمہیں غلام بنا رہے ہیں. لات مارو ان غلاموں کو, غلام شدہ لوگوں کو, حرام خوروں کو. اور اسلام کا نظام, اسلام کا قانون, اسلام کی سربلندی کے لیے مرو, اسلام کی سربلندی کو کرو. کیوں نہیں کرتے؟ حکمرانوں سب کو دعوت ہے. انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ کر خود ذلیل ہو رہا ہے یہ خبیث, ملکوں کی اقتصادیت کو برباد کر رہا ہے, لوٹ لوٹ کے کھا رہا ہے, دوسروں کو پال رہا ہے, اور غریبوں مسکینوں کے اوپر بوجھ ڈال ڈال کر کے انہیں رسوا ذلیل کر رہا ہے, اپنا عیش و عشرت کر رہا ہے. یہ سب مغرب کی دین ہے, سب یورپ, یہودی و نصارہ کی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں اسلام اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے انہیں مرنے اور جینے کی, اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے صفوں میں اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. شرک, خرافات, بدعات کو ختم فرمائے, اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم, اپنا فیصل ماننے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہماری صفوں میں محبت عطا فرمائے، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب جماعتوں کو، تمام فرقوں کو ختم کر کے اللہ ایک پلیٹ فارم پہ تمام امت مسلمہ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کو مقدر فرمائے، اور جہنم سے ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آل اولاد، ہماری بھائی بہن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے مسلمانوں کی ملکوں کی حفاظت فرمائے، ان کے حکمرانوں کو اللہ دین اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جن جن لوگوں میں نبوت کی توہین کی ہے، نبوت کی شان میں، اللہ اس کے رسول کی شان میں گالیاں بکی ہیں اور اذیتیں پہنچائی ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انزل علیہم بأسک العظیم، اللہم اجعلہم اللہم اجعل کیدہم علیہم یا رب، اللہم اجعل فی نحورہم، اللہ تعالیٰ انہی کے اندر ان کے مکر اور قید کو اللہ واپس فرمائے، انہیں زلزلے عطا فرمائے، انہیں انہیں اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا فرمائے، ان کی زبانوں کو سڑا دے، ان کی قلموں، ان کے ہاتھوں کو اللہ لنج فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو ان کے اوپر اپنا قہر اللہ تو نازل فرما دے۔ اے اللہ جس طرح اس سے پہلے کسی خبیث نے بابری مسجد کو ڈھایا تھا، اللہ تو نے اس کی لاش کو کتوں سے نچوایا تھا، رب کائنات ایسے لوگوں کو وہ سزا دے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں، تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں، تیرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے سے رک جائیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اللہ ان کے اوپر آسمان سے بجلیاں برق نازل فرما دے مولا، اے اللہ ان دعاؤں کو سن لے مولا، اے اللہ ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا فرما دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے مولا، ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے والا بنا دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔